میں نے منگل کے دن یہ وظیفہ کیا، مغرب سے پہلے مجھے 1,00,000 روپے مل گئے۔ اگر جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل کے دن جو شخص بھی 3 بار سورۃ الاخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج منگل کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ، اس میں اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کا ذکر کریں گے، جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ منگل کے دن میں جو بھی ان عمل کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی ان ناموں کی پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ منگل کے دن اس عمل کو کریں۔ مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر چاہیں تو آپ کسی بھی ٹائم، جو ٹائم صحیح لگتا ہو، اس ٹائم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس جو 20 گھنٹے موجود ہیں، اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگ لیتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا، بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں، لاکھوں، جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، نامقامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کو ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اس لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ منگل کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ الاخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، تو اس کی حاجت پوری ہوں گی۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتیں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے
ایک सूरत सूरत الاخلاص ہے۔ اس सूरत میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار اس کے عطیات پوشیدہ ہیں جو انسانوں کی دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں کی، ان رحمتوں اور برکتوں سے بہت لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیت پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، قل هو اللہ احد، جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ هو اللہ الاحد، اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی تو توحید ہے۔ توحید ربوبیت اور بے تو توحید اسماء و صفات توحید کی یہ دونوں اقسام آیات اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی محتاجی نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ عہد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا یعنی اکیلا اور یکتا یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکلا اور وقات ہے۔ لفظ صمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی ناقص اور کمی نہیں ہے، نقص اور کمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ اور الاحد الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشار یعنی کہ اس کی انتڑیاں وغیرہ ہو، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیں کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول، محبت الہی ایمان کے اعلیٰ ضمانت میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالقی حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کرنے کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں ایک آسان ذریعہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जिस शख्स को सरदार बनाया था वो हर नमाज की किरात के खात्मे पर सूरतुल यानी कि इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। पूछने पर उसने कहा कि ये सूरत रहमान की सिफत है, मुझे इसका पढ़ना बहुत ही पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खबर दो कि अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का आसान और तेज तरीन तरीका सूरतुल इखलास की मुस्तकिल मिजाजी के साथ तिलावत है। जो शख्स सूरतुल इखलास की तिलावत पर मदामत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया की अंदर लोगों में महबूब और मकबूल बना देता है। वो हर एक आंख का तारा बना देता है। चुनांचे लोग इससे मोहब्बत करने लगते हैं, इसे देखकर खुशी महसूस करते हैं, उसे पाकर बहुत मुसर्रत महसूस करते हैं। लोगों में मकबूलियत एक ऐसी सिफत है जिससे बहुत से लोग महरूम होते हैं, लेकिन अगर कोई दिन रात और सुबह शाम सूरतुल इखलास की तिलावत का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से ऐसे लोगों का महबूब और मकबूल तरीन इंसान बना देता है। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज देता है कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इसको सलाम, बंदे से मोहब्बत करता है और तुम भी इससे मोहब्बत करा करो। ये आसमान में निदा दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने सूरतुल इखलास की जो इसकी तारीफ है, जो बहुत ही मैंने कम बयान करी, समझ ले कि अलिफ भी बयान ना किया गया और बहुत सारा जो उसके अंदर मजीद समंदर और मजीद इसके अंदर जो अजमतें हैं जो अपने अंदर समेटे बैठा है, उसका हमने एक कतरा भी नहीं सुना। प्यारे दोस्तों, सिर्फ बताने का मकसद ये था और दर्स देने का मकसद ये था कि आप लोग समझ जाएं कि अगर अल्लाह पाक की आप लोग खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग इस वजीफे को कर लें, सूरतुल इखलास को पढ़ने का मामूल बना लें, सूरतुल इखलास को मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ें और इस पर अमल पैरा भी हो। क्योंकि जिस नाम को, जिस सूरत को आप लोग तिलावत कर रहे हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह की जो जात है, वो सिफात है, वो यकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने अल्लाह को किसी का शरीक नहीं ठहराना और आप लोगों ने खुदा दूसरा ना बनाना। तो लिहाजा आप लोगों ने जो इस अमल को करना है और जो इस सूरत को नाजिल करने का मकसद था, प्यारे दोस्तों, वो इस मकसद में अपनी पूरी पेश है। और नबी पाक ने अपनी उम्मत को तालीम भी यही फरमाई कि सूरतुल इखलास को आप मजबूती के साथ पकड़ो, क्योंकि ये तिहाई कुरान को अपने अंदर समेटे हुए है, यानी कि 10 पारों की नेकियों के बराबर है। तो 3 बार पढ़ने से हमें कुरान का सवाब मिल जाएगा। तो हर नमाज के बाद अगर हम लोग एक तस्बीह की पढ़ लें तो हमारे लिए ये सूरत बहुत ज्यादा बाइसे बरकत, बाइसे रहमत और बाइसे मुसर्रत रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं कि आपने इस वजीफे को मगरिब की नमाज के बाद किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लोग मगरिब की नमाज पूरी पढ़ लें। आपने मगरिब की पूरी नमाज पढ़ ली। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों ने ताऊस और तस्मीहा यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको आप लोगों ने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक का सबसे बेहतरीन इंतखाब दुरूद इब्राहिमी है। तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपको हमेशा के लिए गुनाहों से भी महफूज फरमा लेगा। इसके बाद अल्लाह पाक के 2 नाम या हय्यू या कय्यूम की एक तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद फिर आप 9 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद आपने अपने मकसद के बारे में जो भी तसव्वुर आपने किया है,
جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے تصور میں رکھ کے دعا مانگ لینی ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے جو عمل سماعت کرا ایک بار دوبارہ سن لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی اور کمی بیشی نہ رہے۔ پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے 9 بار، درود ابراہیمی ہم نے 9 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ 3 بار، اس کے بعد آپ لوگ صرف 3 بار آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے۔ 3 بار جب آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ ایک تسبیح اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا حیو یا قیوم، اگر برحمتی کا استغیث پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی ذوق کا بھی تھوڑا خیال رہتا ہے ہمیں، تو اس لیے آپ لوگ یہ 2 نام پڑھ لیں بس، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم بھی نہ لگے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پڑھ لیں، جو درود ابراہیمی آپ نے اول پڑھا 9 بار، پھر آپ 9 بار دوبارہ پڑھ لیں درود ابراہیمی، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنی جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی تمام حاجت ہے، جو آپ لوگوں کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جس مقصد کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس مقصد کا تصور کریں اور آپ لوگ اس عمل کو دعا کو مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا ہمارا درس، آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن پہ پریس کریے گا، اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اور جو میرا بھائی، جو میری بہن ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ پاک ان سب کی دل کے ہر مقصد کو پورا کر دے، اللہ پاک ان سب کو اپنے مقصد میں، نیک مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، کامرانی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔